ٹرمپ انتظامیہ اور کانگریس کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے مسلسل ہی کشمکش چل رہی ہے. اب کیا کہنا ہے محکمہ خارجہ کا؟ جی سارا، آج ابھی تو دن کی ابتدا ہی ہے اور آج کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے آج کے دن کے اختتام پہ اس بات کا حتمی طور پر اندازہ ہو سکے گا کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ اس ڈیڈ لائن کو خاطر میں لاتی ہے یا نہیں لاتی. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ 3 مہینے کی ڈیڈ لائن تھی جسے پرامپٹ کیا گیا تھا سینٹ کے 2 ممبران کی جانب سے گلوبل میگنٹس ایکٹ کے تحت، جس کے تحت 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی ٹرمپ انتظامیہ کو کہ وہ اس بات کو کلیریفائی کرے، اس بارے میں ایک واضح حتمی موقف دے کہ جمال خشوگی کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا. لیکن ابھی تک جو انڈیکیشن ہے، جیسے آپ نے خود بھی کہا، جو کل بریفنگ ہوئی جیسا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس کی جانب سے بھی کوئی واضح حتمی اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی کہ کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں. تو انہی معروضی حالات کا ایک احاطہ میں نے اپنی اس رپورٹ کی صورت میں بھی کیا ہے. آئیے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سعودی صحافی جمال خشوگی کے استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں مبینہ قتل کو 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن سعودی عرب اور امریکہ ابھی تک اس سوال کا جواب دینے سے قاصر نظر آتے ہیں کہ ان کے قتل کے احکامات کس نے جاری کیے. صدر ٹرمپ نے اب تک یہ کہنے سے انکار کیا ہے کہ آیا وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی ولی عہد کو اس معاملے کا پہلے سے علم تھا، جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ شاید انہیں معلوم تھا یا شاید نہیں معلوم تھا. صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان موجود خصوصی رشتے کا کئی بار ذکر کر چکے ہیں. امریکہ نے خشوگی کے قتل کے بعد 17 سعودی حکام پر پابندیاں عائد کی، لیکن ولی عہد کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جو اس قتل میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں. امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین اور ریپبلکن باب کورکر اور کمیٹی کے ایک اور رکن ڈیموکریٹ باب مینڈیز نے پچھلے سال اکتوبر میں عالمی میگنٹسکی ایکٹ کا اطلاق کیا تھا. انسانی حقوق پر مبنی اس قانون کے تحت صدر کو 120 دن کا وقت دیا گیا تھا کہ وہ فیصلہ کریں کہ آیا ایسے کسی غیر ملکی شخص پر پابندیاں لگائی جائیں جس پر خشوگی کے لاپتہ ہونے کے واقعے میں ملوث ہونے کا تعین کیا گیا ہو. جمعے کو یہ مہلت ختم ہو رہی ہے. جمعرات کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نائب ترجمان رابرٹ پیلاڈینو نے اس بات کا جواب دینے سے انکار کیا کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ اس قانون پر عمل کرے گی اور جمعے تک کی مہلت کی پاسداری کرے گی. ہم کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے تاکہ ان افراد کو قانون کے زمرے میں لا سکیں جو جمال خشوگی کے قتل کے ذمہ دار ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ وائٹ ہاؤس سے احتساب اور خشوگی کے قتل سے متعلق معلومات فراہم کیے جانے کا مطالبہ کر رہی ہیں تاکہ سعودی عرب کو سخت پیغام بھیجا جا سکے. جی آپ نے رپورٹ دیکھی. اس کے علاوہ کل ہی نیو یارک ٹائمز نے بھی ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا کہ 1 سال پہلے پرنس محمد بن سلمان نے اپنے ایک سینئر ساتھی سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ جمال خشوگی کے پیچھے گولی کے ساتھ ان کا پیچھا کریں گے. لیکن ساتھ ہی خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ اس بات سے یہ واضح نہیں ہے کہ یہ محض لفاظی تھی یا ان الفاظ کو حقیقی سمجھا جائے. تو یہ پریشر بہرحال برقرار ہے ٹرمپ انتظامیہ پر کہ محمد بن سلمان کے ملوث ہونے کے حوالے سے اس بات کو واضح کریں کہ ان کا کوئی ذکر تھا اس میں یا نہیں. رائٹ. اور اقوام متحدہ میں بھی یہ ایشو اس وقت گرم ہے. امان نظر ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے. تھینک یو امان.